الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 24واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 29 محرم 1445 ہجری اور 17 اگست 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم اور فلسطین پر جاری ان پروگراموں کے سلسلے میں آج ہم پھر سے بات کریں گے ہولوکاسٹ اور نازی پر۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں بھی مذکور ہے کہ جب رومن امپائر نے یورپ سے چل کے خطہ عرب پہ حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ کر دیا، تو انہی رومنز نے اس خطہ عرب میں بال یا بیل اور مولوچ وغیرہ کی پوجا کے مندر بنائے، اور انہی مندروں میں یہ آگ جلایا کرتے تھے اور آگ جلتی ہوئی آگ میں اپنے چھوٹے بچوں کو پھینک دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے، تاکہ یہ شیطانی اور جادوئی طاقتیں حاصل کر سکیں، حزب الشیطان کو خوش کر سکیں۔ اور یہ اسی طرح کی ملتی جلتی پوجا یہ پہلے بھی خطہ عرب میں تھی، مختلف قوموں کی وجہ سے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کی پوجا کو روکا تھا، روکنے کی کوشش کی تھی، بت ان کے توڑ دیے تھے۔ تو پوجا پاٹ اس خطہ عرب میں ہزارہا سالوں سے ہوتی رہی ہے، لیکن خاص طور پہ آگ میں بچے جلانے کی رسم کو بھی ہولوکاسٹ کہا جاتا رہا ہے۔ اور یہ اہم بات کہ جو ورلڈ وار 1945 کی جنگ عظیم دوم میں جرمنی کے نازی حکمران ہٹلر کی طرف سے جو 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے والے اس معاملے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، تو بائی ڈیفینیشن وہ ہولوکاسٹ اس لیے بھی نہیں تھا کہ جوئش انسائکلوپیڈیا یہ کہتا ہے کہ ناٹ ون مین اسکیپس، کہ کوئی ایک بھی نہ بچ سکے۔ تو اگر ہٹلر کے ہولوکاسٹ میں بہت سے یہودی بچ گئے تو بائی ڈیفینیشن اسے ہولوکاسٹ نہیں کہا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دنیا بھر کے بہت سے بنی اسرائیل ہی کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ نازی ہٹلر جو تھا وہ تو ان صہیونیوں کا اپنا بندہ تھا، اور اسرائیلی صہیونی جو 1948 سے اپنی ریاست بنائے بیٹھے ہیں، فلسطین پہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ صہیونی یہودی بن کر یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہٹلر سے تو ہمیں بڑی نفرت ہے، ہٹلر نے ہمیں مارا تھا۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام میں نازی NAZI یا NASI، وہ صدیوں کے تسلسل میں ناسی یا نازی یہ ایک ہی لفظ ہے، کہیں NAZI لکھا جاتا ہے اور کہیں ان کی کتابوں میں NASI، لیکن پڑھنے میں وہ نازی ہی ہے۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ جوئش انسائکلوپیڈیا میں لفظ نازی یعنی پرنس یعنی شہزادہ، تو اس کا آرٹیکل ہے 11330 11330 جوئش انسائکلوپیڈیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نازی یعنی پرنس ہوتا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جی، بلکہ لکھتے ہیں وہ جوئش انسائکلوپیڈیا میں، یہ یاد رہے کہ ہولوکاسٹ کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے، ورلڈ وار 1 ہونے سے پہلے 1901 اور 1906 کے زمانے میں یہ جوئش انسائکلوپیڈیا لکھا گیا تھا، جس کا یہ آرٹیکل ہے نازی۔ تو اس میں لکھا ہے کہ دا پریزیڈنٹ آف دا سینہیڈرن دیٹ واز کالڈ نازی، یعنی سینہیڈرن ان کی سینٹ سمجھ لیں، ان کی جو اسمبلی کا اعلیٰ اوپر والا حصہ تھا، جیسے آج بھی قومی اسمبلی نیچے ہے، سینٹ اوپر ہے، تو اسمبلی کا جو اوپر والا بالائی اس کا حصہ طبقہ تھا وہ سینہیڈرن یعنی سینٹ کہلاتا تھا، اور اس وقت اس کو 2 بندے پریزائیڈ کرتے تھے، یعنی اس کی صدارت 2 بندوں کی طرف سے ہوا کرتی تھی، ایک مذہبی رہنما، ایک سیاسی رہنما۔ اور جو سیاسی رہنما ہوتا تھا، جو پولیٹیکل رولر ہوتا تھا، وہ نازی کہلاتا تھا۔ اور یہی جملہ ان کے آگے اسی
نازی کے آرٹیکل میں اگلے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے دا ٹائٹل نازی گیون ٹو دا پولیٹیکل رولر آف جودیا، یعنی جو جودا ریاست کا پولیٹیکل لیڈر تھا وہ نازی کہلاتا تھا، اور پھر جو اسپریچول لیڈر تھا وہ ABETDIN ایبدین کہلاتا تھا۔ ایب وہ فادر کو کہتے ہیں، تو جو روحانی پیشوا تھا وہ ایبدین کہلاتا تھا، سیناگوگ کا، جہاں مذہبی عبادت ہوتی ہے وہ سیناگوگ کہلاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ آج کے صہیونی ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں جو کہ شرک سے ایک جڑی ہوئی ٹرمینالوجی ہے، سیناگوگ نہیں بنانا چاہتے سولومن کا۔ اور دوسری بات یہ کہ سیناگوگ کا جو لیڈر ہوتا تھا یا جو ہیڈ آف سکول ہوتا تھا یا جو اسپریچول ایڈوائزر ہوتا تھا وہ تو عبیدین کہلاتا تھا، یعنی جیسے ہمارے مسلمانوں میں محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، ایسے ہی عبیدین یعنی دین کا باپ، جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یہاں بڑی اہم بات یہ یاد رکھیں کہ وہ جو ان کی سینٹ کے دو اہم بندے ہوتے تھے، ایک روحانی رہنما جو عبیدین کہلاتا تھا اور ایک سیاسی رہنما جو نازی کہلاتا تھا۔ پھر سے یاد کروا دیا جائے کہ یہ آرٹیکل ہے نازی کے نام سے اور جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل ہے 11330۔ اچھا، اسی میں آگے جا کے نازی کے درجات لکھے گئے ہیں کہ مختلف جو ان کے ٹائٹل ہوا کرتے تھے ان کی آپ مزید تشریح سنیں ذرا، کہ جب پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں حاکم انٹر ہوتا، HAKAM، حاکم، یہ ان کا اور ہمارا ملتا جلتا لفظ ہے۔ When the حکم enters they rise in turn one after the other until he has taken his seat۔ جب حکم انٹر ہوتا یعنی حاکم داخل ہوتا تو ون بائی ون وہ اٹھتے ایک ایک کر کے اس کے استقبال کے لیے، اس کی عزت و تکریم کے لیے، جب تک کہ وہ جا کے اپنی سیٹ پہ نہ بیٹھ جاتا۔ اس سے زیادہ اعلیٰ درجہ ہے عبیدین کا۔ جب روحانی پیشوا داخل ہوتا تو کیا ہوتا؟ When the عبیدین enters they form two lines for him to pass between to take his seat۔ دونوں طرف کی رو میں قطاروں میں لوگ کھڑے ہو جاتے، اس کا استقبال کرتے، اور وہ دونوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ تھا روحانی پیشوا کا معاملہ۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات ہے جی نازی کے لیے، جو کہ ان کا پولیٹیکل رولر ہوا کرتا تھا۔ جب وہ داخل ہوتا تو اس کے لیے لکھا ہے when the Nazi enters the whole assembly rise and remain standing until he has told them to be seated۔ یعنی جب نازی داخل ہوتا تو تمام کی تمام اسمبلی کھڑی ہو جاتی، تمام اسمبلی ممبران، تمام سینٹ ممبران کھڑے ہو جاتے اور تب تک کھڑے رہتے جب تک کہ وہ نازی جا کے اپنی سیٹ پہ نہ بیٹھ جاتا اور پھر ان لوگوں کو حکم دیتا کہ بھئی اب تم بھی بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پولیٹیکل رہنما یا حاکم کی حیثیت کیا تھی اور نازی کی حیثیت کیا تھی۔ اسی طرح ان کے مرنے پر بھی ان کی رسومات الگ الگ ادا کی جاتی تھی۔ حاکم مرتا تو اس کا دایاں کندھا ننگا چھوڑا جاتا تھا دفناتے وقت، اگر روحانی پیشوا مرتا تو دفن کرتے وقت اس کا بایاں کندھا ننگا چھوڑ دیا جاتا تھا، یہ اس کے اعزاز کی ایک رسم تھی۔ لیکن جب نازی مر جاتا تو اس کو دفناتے وقت اس کے دونوں کندھے ننگے چھوڑے جاتے تھے تاکہ نظر آئے کہ جی یہ نازی ہے۔ اچھا، اس ساری گفتگو سے دوستوں کو پتہ چل گیا ہوگا، ہمارے بچوں کو بھی، کہ آج کے یہ جاوید غامدی جیسے ان صہیونیوں کے پروردہ، ان نجدیوں کے پروردہ جو پاکستان کی بیوروکریسی کو مس گائیڈ کرتے رہے ہیں 75-76 سالوں سے، ان کا بھی منہ توڑ جواب یہ ہے کہ ہٹلر کا نازی ہونا اور نازی کا پولیٹیکل رہنما ہونا جودا ریاست کا، یہ ان کے جوئش انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے۔ اور جو دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ نازی تو ان صہیونیوں کا اپنا بندہ تھا، وہ دنیا والے بالکل صحیح کہتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک ڈائریکٹ ثبوت
یہ ہے کہ جوئش انسائکلوپیڈیا کے اسی نازی کے آرٹیکل کے آخری پیراگراف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ SAUL سول واز کنگ اور نازی. یاد رہے کہ جو وہ پرانی ہزاروں سال پرانی ریاست اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں، اس ریاست اسرائیل کا جو سب سے پہلا کنگ تھا وہ SAUL سول تھا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا سسر تھا. اور اس کو بھی وہ لکھتے ہیں کہ وہ کنگ تھا یا نازی تھا. سول واز کنگ اور نازی. اسی پیراگراف میں آگے جا کے لکھتے ہیں کہ جو ریاست اسرائیل کے دوسرے اہم حاکم تھے یعنی رولر، ڈیوڈ علیہ السلام یعنی داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے ڈیوڈ واز کنگ، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نازی. یعنی ریاست اسرائیل کے اہم ترین جو حاکم ہیں داؤد علیہ السلام، ڈیوڈ پیس بی اپون ہم، ان کو بھی یہ یہودی انسائکلوپیڈیا نازی لکھتا ہے. تو یہ اس بات کا بڑا مدلل ثبوت ہے کہ یہودی اور صہیونی آج کے یہ لوگ جھوٹے ہیں، اپنی ہی کتابوں کی نفی کر رہے ہیں، اپنے 100 سال پرانے جوئش انسائکلوپیڈیا کی بھی نفی کر رہے ہیں، دنیا والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ریاست کا پہلا حاکم نازی کہلاتا تھا، دوسرا حاکم یعنی داؤد علیہ السلام وہ بھی نازی کہلاتے ہیں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 1945 کا، ورلڈ وار 2 کا، ہولوکاسٹ کا یہ سارا ڈرامہ یہودیوں کا دجل ہے، کیونکہ ہٹلر نازی تھا اور نازی ان کا اپنا بندہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.